السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان۔ دوستو، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، جس کا عنوان ہے نظر و نیاز اور شرک کی حقیقت۔ تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی لاحت تک کے سارے احکام قرآن کریم نے بیان فرمائے، بلکہ قرآن کریم نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی بات نہیں، اندرون پیٹ کے حالات بھی بتائے۔ بچپن کی زندگی، شباب اور جوانی، بڑھیپا، شادی، تجارت کرنا، حکومت چلانا، ذمہ دارا کرنا، کاروبار کرنا، کسی سے کو قرض دینا، قرضہ وصول کرنا، صدقہ خیرات دینا، ہمدردی کرنا، نکاح طلاق کرنا، سارے کے سارے احکام قرآن کریم میں ہیں۔ لیکن واہ قوم تیری قسمت، اتنی عظیم الشان کتاب جو تعزیرات الہی ہو، عرش عظیم سے آئی ہو، جبریل امین لائے ہوں، سید المرسلین حضرت محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہو، تم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا کہ جب کوئی مرے گا پھر چاول پکائیں گے پھر اسے پڑھیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت، قورمے، متنجن، مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، کوٹھی، بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے۔ اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں، قرآن مجید یاد نہیں آئے گا، گھر میں اس کا تلاوت کرنا ثواب نہیں، اس کا پڑھنا کار ثواب نہیں، اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں، اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں۔ اور لوگوں، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مشغلہ ترک کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں، کمائی کی ہے، ایک اللہ والے کا بیان ہے، بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں مدینے پاک میں رہتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا۔ ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تہجد کے لیے اور باہر نکلا، 5 منٹ کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا۔ بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے مرنے کی خبر ملی؟ اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی، اندیشہ ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے، امام مالک مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا، آج باہر نکلا ہوں کسی گلی میں نظر نہیں آیا۔ ابھی رو ہی رہا تھا، مسجد نبوی کے اوپر چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا، او مدینے والوں، امام مالک چل بسا۔ محنت کر کر کے، خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے، آج لوگ پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا محدث، صحابہ کا شاگرد، صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک، دبدبہ اتنا، روب اتنا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ، حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو۔ تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا،
ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے. مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے. فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا. تم جیسا ہوتا اکڑ کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے. ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے. غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا. اور 1-2 دن نہیں، 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا. 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی. فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں. فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر. روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا. لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے. فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو. ادب سیکھو، ادب. یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے اور دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا. اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں. جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں. اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد. اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا. تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہ جانے کب آئیں گی. جو ڈھول پیٹیں، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں. نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا. شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ. او لوگو اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے. اور تنخواہ لے کر کے نہیں. اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے.
مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا، اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے، کن عظمتوں کے لوگ تھے۔ آج تو چکر بھی لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی۔ یہ جو ہماری نظر نیاز ہے، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا، چھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا۔ بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اسے شفا دے، تندرستی دے، خیر عطا فرما، تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی، چھترا خیرات کروں گی، کچھ روپے بول دیے، غلہ بول دیا، کوئی کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ۔ یہ ہے نظر۔ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا، اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے ہیں، کیوں اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن پہ گیا ہوا ہے، اب تو اور بتیرے آ گئے نا۔ فلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے ساں ایڈی بڑی چوٹی رکھ دینے نا بال دے سر دے اتے، اگر فلانی جا کے چوٹی لوہے ساں، کراڑ دا پوتر اگر چوٹی رکھ لوے تو کراڑ ہے، تے مسلمان دا پوتر چوٹی رکھی پھرے تو اون دے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آندا۔ قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے نظر مانی، نیاز مانی، منہوتی منی، ربی انی نذرت لک۔ یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی، نیاز مانی، ربی انی نذرت لک، اے میرے پروردگار، او زمین و آسمان کے مالک، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، چاند سورج ستاروں کا تو ہی مالک ہے، ربی انی نذرت لک، او میرے رب میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری منہوتی مانتی ہوں۔ یہاں تو اگر کوئی خیرات مانگنے بھی آئے نا، جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیڑھی نہیں ملتی۔ اگر نظر اللہ دیو تے نیاز حسین دیو۔ میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا
کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شہداء آئیں گے, تشریف لائیں گے, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے؟ تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وط ڈسے سا اور جیڑے میری نیاز کھا کھا کے دمبے تھی گئے پہلے انہاں کو تو سڑوا. ساری عمرہ تھی گئی ہے نیاز کھاندے کھاندے, قاتل میرے کٹھائی نہیں ویندے, میں انہیں کو سنجاڑدا تے تو بھی جاندا, پہلے انہاں دا مرنا کنڈ. فرمایا ربی نذرت لک, او میرے پروردگار میں نے تیری نظر مان لی, میں نے تیری نیاز مان لی, ما فی بطنی محررا, جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی, تیرے نام پہ وقف کر دوں گی, بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. فتقبل منی, مریم کی والدہ کو بڑا فکر ہے, میں 1000 نظر مانوں, میں 1000 نیاز پیش کروں, اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نظر بھی اس کی مانی, نیاز بھی اس کی مانی, اور فرماتی ہے فتقبل منی, قبول فرما, انک انت السمیع العلیم. جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے, اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے, دل میں میری نیت ہے, ارادہ ہوا ہے, اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. مریم علیہ السلام کی اماں نے, عمران کی گھر والی نے نظر ماننی, پیٹ حمل سے تھی, پیٹ سے تھی, اولاد تھی نہیں. یا اللہ تو مجھے اولاد دے, یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت ربی وضعتها انثى, جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی. ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے, وہاں چھوڑ دوں گی, جھاڑو دیا کرے گا, تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا, تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی. رب میرے اولاد مجھے عطا فرما, میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی, جھاڑو وہ دے گا, قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی. حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک, میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. لڑکی پیدا ہو گئی, اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی, اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا. اللہ پاک جل شانو نے فرمایا افسوس نہ کر. افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ, اب کروں کیا, یہ تو لڑکی ہے, میں نے لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی, اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا. افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کہ اب کیا کروں. ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں, ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر. ایک بندہ کھجی لاون واسطے چاڑھا اتنے چڑھا کھڑائی, وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھدا وہ ٹوٹ گئی, کھجی بڑی اچھی, ہن کیویں لوے. کلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا, اینا دور فاصلہ, مر ایسا کیویں لا. دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں لہ ون جا تو 100 روپیہ تیرے نا تے خیرات کرا. تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 ڈیساں, تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 80 ڈیساں, تھوڑا جا اور تھلے آیا کہ 50 ڈیساں. تلو اتر کے آخر لگا نہیں بھی ڈیندا, میں آپ لتھا میں کو تو لایا کوئی.
ساڈی تو نظراں دا بھی حال یہ ہے. مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا، الہی اب کیا کروں. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. یہ تو لڑکی ہے، یہ وہاں کیا کرے گی؟ کیا کام ہے اس کا وہاں؟ افسوس میں بیٹھی ہے. آواز آئی مریم کی والدہ، لڑکی تو میں نے بنائی نا، تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے. میں اپنی یکتائی، میں اپنی وحدانیت، میں اپنی توحید، میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا، میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے، میں مسکرا رہا ہوں. میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی. اب یہ تو اللہ کی اپنی پسند ہے، کسی کی لڑکی پسند، کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں. ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کفر کر کر کے مر رہے ہیں، شرک کر کر کے مر رہے ہیں، قتل کر کر کے مر رہے ہیں، ظلم کر کر کے مر رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں، ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہے ہیں. ایسے بھی تو لوگ ہیں. بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا. اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا. زانی، بدماش، حرام خور، زمین بھی پناہ پکارتی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں، بگڑتا ہی کچھ نہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا، سنو جو اللہ چیز قبول کر لے، فرمایا والدہ مریم، اے مریم کی اماں، جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی، سمجھو ذرا، جب میرے نظر کر دی، میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے، اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں، میں نام رکھوں گا. خدا کہتا میں نام رکھوں گا. فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اس کو میری پناہ میں دے، نام بھی میں رکھتا ہوں، پناہ میں بھی میری ہو. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا میری پناہ میں دے دے، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے. ارشاد گرامی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی فوراً روتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورتوں سے پوچھ لینا تمہیں کیا پتا، تم تو باہر بیٹھکوں میں پڑے رہتے ہو، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، پر مسلمان کے گھروں کا تو شیطان کو پتا ہے نا. ابھی یہ اذان کان میں کہیں گے، ایک کان میں تکبیر کہیں گے، بچے کے دل و دماغ پہ اللہ اکبر کی صدا بٹھائیں گے، اللہ کی عظمت بٹھائیں گے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ کان میں لگا کر بچے کے کان میں توحید کا پیغام پہنچائیں گے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا پیغام بچے کے دل میں بٹھائیں گے. شیطان کہتا ہے اذان کہنے والا تو جب آئے گا پہلے میں اپنا نمبر لگاؤں.
تو وہ بچے کے دل پر انگلی مارتا ہے اثر انداز ہونے کے لیے، دل پر اثر ڈالنے کے لیے، تو بچہ روتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس انگلی سے 2 آدمی بچے، ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ اذان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں، اپنا اثر ڈال دوں۔ اور ابھی آج کل تو ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اذان کا اثر نہیں، تکبیر کا اثر نہیں، شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں، ساری عمر گناہوں میں برباد۔ حالانکہ مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، ہر طرف بربادی اور فلاح کا مقام دار دورہ ہے۔ اسی کو کہتا کہ سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا، کون باقی رہے گا؟ ہر طرف سے فنا کی بربادی ہے، نہ یہ بلڈنگ رہیں گی، نہ یہ عمارت رہیں گی، نہ یہ بنگلے رہیں گے، نہ یہ تخت و تاج رہیں گے، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ زمین، نہ یہ سمندر، نہ یہ دریا، نہ یہ باغ و بہار، کوئی شے نہیں رہے گی، تمام چیزوں کو فنا آ جائے گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے رجم سے، شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی۔ آگے ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں نا، پھگڑ چیتر دے، یہ نظر نیاز دے دن ہیں، اب پھریں گے نا وہ سوٹیوں پہ بوچھن لٹکا کے، جھمر مریں تے کافلے بنے تے ڈاچیاں تے اٹھے اکھے آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کا قرآن کتنا پیارا پاک کلام، اللہ کا کلام، جبریل امین کا لایا ہوا کلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام، صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے پڑھا، کتبوں نے پڑھا، ابدالوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں۔ ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی۔ اب بچی تھی گھر میں پلتی رہی، سیانی ہو گئی، میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا پھیری کر لیتے نا، میں نے تو نظر ماننی تھی کہ لڑکا ہوگا، یہ تو لڑکی ہوگی، لڑکی وہاں کیا کرے گی، میں تو نہیں بھیجتی، اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی، اور نہیں کوئی مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا، اتنے اس کے بدلے میں پیسے دیا، بڑا جلدی مسئلہ بدلتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ سبحان اللہ۔ کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا۔
وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے۔ والدہ مریم نے بچی سیانی ہو گئی، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول، 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 500۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں ہے۔ اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، یوشع علیہ السلام کی قبر پہ، صالح علیہ السلام کی قبر پہ، ہود علیہ السلام کی قبر پہ، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا، شرم نہیں آتی، مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم سارے بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حرمتی ہو گئی؟ کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں، سارے جہادوں میں شریک ہوئے، لیلۃ العقبہ کی رات میں مکہ پاک میں آ کر بیعت کی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ۔ 70 سال کی عمر ہے، بدر میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، احد میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، حنین میں شریک ہوئے، بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے، 70 سال کی عمر ہو گئی، مدینہ پاک میں پھر اعلان ہوا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ 70 سال کی عمر ہے صحابی کی۔ گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو، جہاد میں جاؤں گا۔ بیٹیاں، بیٹے، نویں، بہویں، گھر والی، بہن، بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے ابو طلحہ بتیرے جنگ کیے، بتیرے غزوات میں شریک ہوئے ہو، ہر جہاد میں شریک ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا، اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا، بیوی کے لیے لائے گا۔ خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے چھلنی ہو گیا تھا۔ احد میں سینے پہ اتنے تیر کھائے اور بار بار کہتا تھا ابو طلحہ کالی کملی والے سر مبارک نیچے رکھو، میں چھلنی ہو جاؤں، تیری جان بچ جائے۔ گھر والوں نے بڑا کہا کہ ابو طلحہ تیرے جہاد کیے ہیں، اب 70 سال کی تیری عمر ہے، جان میں جان نہیں ہے، اب کیا کرے گا جا کے؟ خدا کی قسم جواب سنو، آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں رستہ نظر نہیں آتا، وضو صحیح نہیں رہتا، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، اور اگر اب تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اب تجھے قرآن نظر نہیں آتا، تو جوانی میں تو نے نہیں کیا، اب تو کر نہیں سکتا، پھر جنت بھی تیرے باپ کی تو نہیں نا۔ جوانی یوں برباد کر دی، بڑھاپے میں کچھ بن نہیں پڑتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے تھے میں اب بھی جاؤں گا، مجھے جانا ضرور ہے، میں کیسا مسلمان ہوں، قرآن کریم مجھے للکارتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ نے مجھے بلایا ہے، رب العالمین نے مجھے بلایا ہے،
اور دین پہ لوگوں نے حملہ کر دیا، قرآن پہ لوگوں نے حملہ کر دیا، اسلام پہ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اصل بات آخری میری ایک بات سمجھ لو، ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق یہ تھا، آج ہم مکان کو اپنا سمجھتے ہیں، مکان کو اپنا سمجھتے ہیں، لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، ماریں گے بھی۔ مکان اپنا ہے، دکان اپنی ہے، زمین اپنی ہے، قرآن کسی اور کا ہے۔ اس پر کون مرے؟ کون کہے قرآن میرا ہے، دین میرا ہے، ایمان میرا ہے، اسلام میرا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے پاک میں حضور کا میزبان، اللہ اللہ، نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا، اوپر تم چلے جاؤ۔ 2 منزلہ مکان تھا یوں ہی۔ اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر، عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ فرمایا نہ، ملنے جلنے والے آئیں گے، بیوی بچوں کو اوپر رکھ، حکم دے دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے ساری رات کبھی نیند نہیں کی، کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے، نیچے جائیں حکم کے خلاف ورزی ہے، اوپر سو جائیں، نیچے نبی اوپر ہم۔ ساری رات جاگتے، بے ادبی سے ڈر کے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے۔ ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ، معمولی سی چھت تھی۔ اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے، ڈل جائے، تو جو رضائی تھی نا میاں بیوی کے اوڑھنے کی، اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا، نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے، اپنی رضائی خراب کر دی، حضور تک پانی نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، نیند نہ اکھڑ جائے، پریشانی نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی، سنو میری ایک بات، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، توجہ کریں صاحب، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا اعمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خود سوچو، ایمانداری سے سوچو، ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چلو مسند کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے۔ وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے، ساتھی کے 2 بڈھے تھے، ہندوستان سے آئے ہوئے بیچارے، کراچی جانا تھا، اسٹیشن ملتان پہ گئے، گاڑی میں چڑھ کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے، جو لیٹنے سامان کے ہوگا نا اوپر بیٹھ گئے، جا رہے ہیں کراچی، گاڑی جا رہی ہے لاہور۔ خوب سفر کیا، خوب سفر کیا، جب رائیونڈ آیا نا نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہ لاہور۔ ایک بڈھا کہنے لگا دیکھو اللہ کی شان، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں۔ نیچے والے سارے لاہور جا رہے ہیں، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، اللہ کی شان دیکھو۔ کچھ تو اپنی سمت متعین کرو، کچھ تو اپنے نام اعمال کو چیک کرو، کچھ تو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے، کدھر جا رہا ہوں، کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں،
बीमार भी हूं, बूढ़ा भी हूं, साथ लेके जाना। और सहाबा से कहा कि अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए, मेरी मैयत को फेंकना नहीं, मैदान जिहाद में जाके डाल देना, शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मुझ पर आ जाए, क़यामत का दिन होगा, खुदा पूछेगा अबू अयूब दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा इलाही तेरे महबूब का मेजबान भला था, पर मैं शहीद तो ना हो सका, पर तेरे मुजाहिद की एक सवारी का पैर मुझ पर रखा गया था, ये निशानी लेकर आया। इन लोगों के दिलों में यकीन और ईमान समाया हुआ था, उसी पर वो लोग कामयाब थे। और जिंदगी जो थी इन्होंने गिन गिन करके गुजारी, सांस गिन गिन करके लिया करते थे। इसी को कुरान करीम का ताबियम वालिकुम फुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। माल भी जान भी अल्लाह के नाम पर जब आदमी खपाता है और यकीन करके खपाता है और पुख्ता यकीन जब दिल में बसा लेता है, तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू उसको दुनियाई में इस किस्म की खुशखबरियां, इत्मीनान क़ल्ब अता हो जाता है जिसकी इंतहा नहीं रहती। बेशुमार अल्लाह वालों को हमने सुना और देखा जिनका आखिरी वक्त अजीब तरीके से अल्लाह पाक लाया। अब देखो ना, किसी के बस की बात तो नहीं कि एक आदमी अस्पतालों में टिक्के गोली, सीरा पाड़ी, ऑपरेशन, खंचातानी, रुपया खर्च, बीवी बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और एक आदमी की मौत इस तरीके से आ जाए कि सर सजदे में रखा, उधर आवाज आई सर तेरा है दर मेरा है, झोली तेरी है अता मेरी है, आजा सजदा ही करता हुआ आजा, तेरी जुबान हो सुभान रब्बियल आला हो, फौरन मेरे पास आजा। अभी मैं इन अपने साथियों से, ये बावलपुर से तशरीफ लाते हैं दोस्त चौधरी सरफराज खान साहब, इनसे जिक्र कर रहा था कि एक आदमी ने अजान दी और ला इलाहा इल्लल्लाह का लाउड स्पीकर में अजान दी, ठीक ठाक, और जमीन पे बैठा और जान निकल गई। यानी अपनी कब्र से उठेगा, कोई कुछ भौंकता हुआ उठेगा, वो अल्लाह वाला अजान देता हुआ उठेगा। तभी उन्होंने बना रखी ना रस्म कि कब्र पे अजान दिया करो। जब हम पूछते हैं कि भाई ये कब्र पे अजान क्यों, आखिर वो जब मुर्दा है ना मैयत, अजान सुन के फौरन हो लोटा सांभदा है, वुजू करता है, मुसल्ला बिछांदा है। हम उनसे कहते हैं कि जिसने सारी उम्र में अजान सुनकर कलमा मुंह से नहीं निकला, मस्जिद की तरफ नहीं गया, टेप बंद नहीं की गाने की, दुकान बंद नहीं की, सारी उम्र तो नमाज को लगाए उसने रगड़े, और अब लाखों मन मिट्टी बीच में है, ऊपर मुल्ला खड़ा हुआ अजान दे रहा है, मलक अब ये जामे मस्जिद में जाएगा उठ के? अब तो जरूर उठ के जाएगा। ये कैसे ये तमाम चीजें निकाल ली है। हाँ, जो हदीस पाक में है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हदीस में आता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नकीरैन आते हैं और उसे जिंदा कर लेते हैं तो उसे असर की नमाज का तंग वक्त नजर आता है, असर की नमाज का थोड़ा वक्त नजर आता है, तो वो कहता है दाऊनी, छोड़ दो मुझे, मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा, पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे बात करूंगा। फरिश्ते कहते हैं चलो हो गई सारी बात, बस इतनी बात कहलवाना चाहते थे। उसको फिक्र होता हाय 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 नमाज गई, सूरज डूबने को हो रहा है, देर हो गई, देर हो गई, तोबा तोबा, मैं सो गया था, नमाज को देर हो गई। फरिश्ते कहते हैं जा, सब तेरा हिसाब किताब सब हो चुका है। मगर ये वही तो करेगा ना जिसने नमाज कभी छोड़ी ही नहीं। और आज हम दुकान से अगर चल भी पड़े नमाज के लिए, रास्ते में मिल गया जिससे 10 रुपए लेने हैं, होगी गप्पे शुरू, यार तेरे मकान पे गया था, तुझे आवाज दी थी, घंटी खड़काई थी, फिर बच्ची निकली थी, फिर लंबा किस्सा जो शुरू किया ना, लोगों दुकान भी गई और नमाज भी गई। दीन इस्लाम हक है,
قرآن برحق ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق ہے، اس لیے اپنی زندگی میں غور کرو، بدعت کے پیچھے نہ لگو، شرک کے پیچھے نہ لگو، کفر و نفاق کے پیچھے نہ لگو۔ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہدایت کا گھر ہے، کلام الہی ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، اس میں جو بات آ جائے وہ صحیح ہے، جو اس میں نہ آئے سارا جہان کہتا رہے وہ بات صحیح نہیں غلط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان بنائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح کہا۔ بھائی یہاں صوفی محمد یاسین ہمارے ساتھی ہیں رام کلی کے، اس کی والدہ انتقال کر گئی، تمام حضرات ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور کوئی سندھ میں محمد شریف گل بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو، حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، اور بھی کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ وہ یاسین کی والدہ بیچاری دنیا سے رخصت ہوگی، مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس کے بھول اور لغزش اور گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ حاجی ادریس صاحب کو اللہ پاک تندرستی صحت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان، جو حضرت نذر و نیاز کے بارے میں اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتا رہے تھے۔ دوستو بڑا ہی خوبصورت بیان تھا، اس میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے بھی بتائے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ بتایا کہ کیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہا کرتے تھے۔ دوستو آپ کو بیان اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔